وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان سرکش کو۔ ایک پیر صاحب تھے، کسی نے کہا بہت مرید ہے، کہا مرید تو ایک بھی نہیں ہے، مرید زیادہ ہے۔ مرید یعنی سرکش۔ لعنہ اللہ، لعنت کی اللہ نے شیطان پر۔ وقال، شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، بناؤں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ اچھا خاصا، اچھا خاصا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کس طرح میرے بندوں کو تم اپنے لوگ بناؤ گے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ وہی سیدھا راستہ تو سنت کا ہے، اور سیدھا راستہ تو توحید خداوندی کا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امنگیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، قسم قسم کی خواہشات۔ ارے اس بابا کے اتنے دیگ چڑھا لو، اس بابا کے مزار پہ یہ کر لو، ایسی اپنی طرف سے داستانے، جھوٹے افسانے۔ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس قسم کی تمنائیں اکاذیب اور اباطیل کے معنی میں ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں کہوں گا ان سے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ کاٹیں گے کان مویشیوں کے۔ مویشی کا کان کاٹ لیتے، چیر لیتے، اور کہتے تھے کہ پھر یہ جنگل میں آرام سے رہتی ہے، کیونکہ وہ جنات کی نظر ہو جاتی ہے، جنات پر ان کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ ایمان سے کہو، شیطان نے کہا میں ان کو کہوں گا مویشیوں کے کان کاٹیں گے، اور انہوں نے انسان مردوں کے کان کاٹے اور اس میں مورکی ڈالی، علی کی اور وقت وتوالی چوری، وقت والی۔ اور یہاں سندھ کے مزاروں پر ایسے مجاور بیٹھے ہیں کہ دونوں کانوں کے اندر مورکیاں ڈالے ہوئے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس یہ بدلیں گے اللہ کی خلقت کو۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا ہے، یہ اس کی داڑھی منڈا دیں گے اور وہ لڑکی نظر آئے گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو عورت رنگ گودتی ہے یا گدواتی ہے، یا بجاجی ٹیمپریری بال لگواتی ہے، ویگ، یا دانتوں میں فاصلہ کراتی ہے، یا بھویں اور رخسارے بناتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے قرآن و سنت میں۔ آئی سمجھ؟ آج کل بڑا رواج ہے، مردوں نے بڑے بال لگائے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے میں نے کہا یہ بال آپ کے اپنے؟ کہا نہیں، یہ لگوائے ہیں۔ میں نے کہا بخاری شریف میں تو عورت کو اجازت نہیں ملی، تو مرد ہو کر کے سر کے بال لگوائے، اتنا بڑا لعنتی بن چکا ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفرجات المغیرات خلق اللہ، خدا کی لعنت رنگ گدوانے والی، گودنے والی، بالوں میں بالوں کو بنوانے والی یعنی ٹیمپریری لگانے والی، دانتوں میں فاصلہ کرنے والی، گالے اور رخسارے مچھوانے والی، خدا کی خلقتوں کو تبدیل کرنے والیاں۔ ایک بزرگ یہاں آئے، کہا میری بیٹی ٹائیفائڈ کی مریض رہی ہے، اس کے سر کے بال اڑ گئے۔ ہمارے منصور بھائی کو کہا کہ ذرا بال خریدنا ہے۔ منصور کو حدیث یاد تھی، انہوں نے کہا یہ تو ناجائز ہے، تو خفا ہو گئے۔ میں نے کہا خفا نہ ہو، جواب دے دو۔ بخاری شریف میں اسی طرح واقعہ، بالکل بے ہی یہ واقعہ ہے کہ ایک خاتون بیمار ہو گئی طویل بخار میں، اس کے سر کے بال اڑ گئے، تو اس کو داماد نے کہا ساس کو کہ اپنی بیٹی کے بال لگوا کے لاؤ۔ ان کی ساس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اس داماد اور ان عورتوں پر وہ ناراضگی ظاہر فرمائی اور وہ خدا کا پٹکار اور غضب و لعنت ان کو سنائی، قطعاً اجازت نہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بال زینت ہے اور ہونا چاہیے،
تو ان کی خدمت میں پہلا جواب یہ ہے کہ نبی کے خلاف تو فتویٰ معتبر نہیں ہوتا. یہ کون سا دارالافتاء ہے کہ پیغمبر کے خلاف فتویٰ لے کر آئے. دوسرا جواب یہ کہ جس نے سب سے پہلے اجازت فتوے میں دی ہے اس کو حدیث معلوم نہیں ہے، وہ معاف ہے. لیکن اب جو دے گا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پس وہ گھاٹے میں ہوگا، گھاٹا بالکل واضح. یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور غلط آرزوئے دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے کرتے ان سے شیطان مگر دھوکہ دہی کا. ان کی باتیں سن لو، ائمہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، بدعتیوں کی جھوٹی حکایات قبروں کے بارے میں، درگاہوں کے بارے میں. اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، یہ نہیں پائیں گے اس سے چھٹکارا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات، ان قریب ڈال دیں گے ان کو، یعنی داخل کر دیں گے جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا پکا. ومن اصدق من اللہ قیلا، کون سچا ہے اللہ سے بات میں. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے مشرکو تمہاری خواہشات اور نہ اہل کتاب کی خواہشات، کوئی چیز نہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، جو عمل کرے گا گناہ کا سزا دی جائے گی. معلوم ہوا کہ ان کی خواہشات یہ تھی کہ ہم کچھ بھی کریں چونکہ ہم اہل کتاب ہے، اور مشرکین کہتے تھے ہم کعبے کے متولی ہے اس لیے ہم گناہگار نہیں ہوں گے. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست و نہ مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے مرد یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مسلمان، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا ایک ذرے برابر. نقیر اصل میں کھجور کے اس حصے کو کہتے ہیں گٹلی کے جس میں چید پڑی ہوئی ہے، چید، اس کو نقر کہتے ہیں، میں نے بتایا پہلے. اور اس کے اندر ایک تار ہوتا ہے، وہ فتیل ہے، اور اس کے اوپر ایک چمک والا پلاسٹک کی طرح ایک جھلی ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے قطمیر. اللہ اکبر. ومن احسن، نقیر کا معنی آپ کریں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر. پھر اس کی تشریح کر لے کہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو چید پڑا ہوتا ہے وہ نقیر ہے، اس سے گزرنے والا دھاگا فتیل ہے، اس کے اوپر چڑھی ہوئی جلی وہ قطمیر ہے. ومن احسن دینا، کون بہتر ہے دین میں، ممن، اس سے، اسلم وجہہ، جو سپرد کرے اپنے آپ کو للہ، اللہ کے، وہو محسن، اور وہ ہو بھی موحد. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو یکسو تھے. ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے حنیف کیوں بنایا؟ حق تعالیٰ نے کہا بِإِطْعَامِكَ الطَّعَامَ وَبِإِفْشَائِكَ السَّلَامَ وَبِصَلَاتِكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. بِإِطْعَامِكَ الطَّعَامَ، آپ لوگوں کو کھانا شوق سے کھلاتے ہیں.